مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، کرار حیدر ابن ارشاد حسین بن شمشاد حسین، کنیز زہرا بنت شہنشاہ حسین، شہدائے فاطمہ بنت شرافت علی اور مرحومہ رفعت جہان بنت علی بہادر کاظمی کی روح کو ارسال فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا آج یہ تیسرا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى کی آیت 23 میں ہم سے ایک تقاضا کیا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ اے میرے حبیب، جو لوگ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں ان سے کہیں کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو قربا کی محبت کرنی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ علی اور آل علی سے محبت کا مقصد یہ ہے کہ اس محبت کے ذریعے ہم ان سے قریب ہوں اور ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ محبت کا سارا فلسفہ یہی ہے کہ محبت کے ذریعے ہم اپنے محبوب کے جو ائمہ علیہم السلام ہیں ان سے قریب ہوں اور ان کی صفات کو اپنائیں۔ اور کل کی مجلس میں یہ بھی عرض ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے بابا ہیں، 2 باپ ہیں کہ جن سے محبت کرنا قرآن کی روشنی میں واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو والدین سے مراد محمد و علی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جو صفات، جو درجے پر رسول گرامی قدر فائز تھے، انہی صفات اور انہی درجات پر علی ابن ابی طالب بھی فائز تھے۔
سوائے نبوت کے. لہذا جب رسول گرامی قدر اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہم دین کو علی ابن ابی طالب سے لیں گے. جس طرح رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے اور قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یعنی وہ افراد کہ جو قیامت کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، تقوی چاہتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے. اور اس کی زندگی نمونہ عمل ہے کہ جو نفس رسول اللہ ہے اور تمام صفات میں سوائے نبوت کے رسول اللہ کی طرح ہے. اسی لیے ہمارا اعتقاد ہے کہ رسول گرامی قدر کے بعد ہر صفت میں امت مسلمہ کے اوپر جس طرح رسول اللہ کو فوقیت حاصل تھی، اسی طریقے سے ہر صحابی کے اوپر، ہر امت کے فرد کے اوپر علی ابن ابی طالب کو تمام صفات میں فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. اسی لیے ہم ساری صفات کو اغیار سے نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب سے کسب کرتے ہیں. یہی ہمارا فریضہ ہے. عزیزان گرامی، ہر صفت میں علی ابن ابی طالب اغیار سے فضیلت رکھتا ہے. آج دو صفات کے اوپر علی ابن ابی طالب کی گفتگو کرنا ہے اور انشاءاللہ بقیہ صفات کو کل اور بدھ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا. مولا امیر المومنین کی دو عظیم صفات ہیں. عزیزان گرامی، انسان اپنی زندگی میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شجاع ہو، اس کے یہاں زور پایا جاتا ہو. اور شجاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم شجاعت کی بازو میں ہوتی ہے، یعنی میدان جنگ میں انسان کبھی شجاع کہلاتا ہے اور کبھی زور اور قدرت علم کے میدان میں ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب ان دونوں میدانوں میں رسول اللہ کے بعد تمام افراد سے فضیلت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر شجاعت علی ابن ابی طالب کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں کہ جس میں شجاعت علی ابن ابی طالب کو سہارا گیا ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی سورہ صف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ جیسا سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں. اور سارے مورخین نے لکھا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی کہ دیوار کی طرح میدان جنگ میں ڈٹ کر علی ابن ابی طالب حملہ کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی قدر نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا. کبھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا علی انت فارس العرب وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین. اے علی ابن ابی طالب، آپ شہ سوار جنگ ہیں. وقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں جو لوگ آئیں گے ان کے قتل کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرے جملے میں فرمایا وسیف اللہ الذی لا یخطا. اللہ کی ایسی تلوار ہے کہ جو خطا نہیں کر سکتی. اور عزیزان گرامی، خطا کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ یہ سیف اللہ ید اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں خطا کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. سیف اللہ الذی لا یخطا. عزیزان گرامی، سیف اسلام دوسرے اصحاب کو بھی کہا گیا، لیکن رسول اللہ نے کہا ایسی تلوار اللہ کی کہ جو کبھی خطا نہیں کر سکتی. اس کے تین معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ خطا نہیں کر سکتی علی کی تلوار، یعنی دشمن اسلام اس تلوار سے بچ نہیں سکتا. دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی یہ ہے کہ مظلوم اس تلوار سے مارا نہیں جا سکتا. تیسرے کیا معنی ہے؟ تیسرے معنی یہ ہے کہ علی کی تلوار سے وہ شخص بھی نہیں مارا جا سکتا ہے کہ جس کی ساتوں نسل تک اگر کوئی مومن پایا جاتا ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ تین معنی ہے سیف اللہ الذی لا یخطا،
شجاعت علی ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا رجلن کرارن وغیرہ فرار، پھر کبھی فرمایا اسد اللہ الغالب، ایسا علی ہے، اس کی شجاعت ایسی ہے کہ اللہ کا شیر ہے کہ جو غالب ہے، پھر اس کے بعد فرمایا غالب بھی ایسا ہے کہ جو غالب علی کل غالب ہے۔ غالب بھی ہے تو ایسا غالب ہے کہ جو دوسرے غالبوں کے اوپر غالب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب نے ایک فضیلت کو اپنے آپ سے مخصوص فرمایا ہے۔ کوئی جنگ نہیں ہے کہ جہاں پر علی ابن ابی طالب نے ایک فضیلت کو اپنے آپ سے مخصوص نہ کیا ہو۔ آئیے مثالیں میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، کتنے کفار مارے گئے؟ 70 کفار مارے گئے۔ اور عزیزان گرامی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تنہا 70 میں سے 36 کفار کو واصل جہنم فرمایا، یعنی آدھے سے زیادہ تعداد قاتلین کی کفار سے جو مارے گئے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلام کی دوسری جنگ، جنگ احد، علی ابن ابی طالب نے اس جنگ میں 2 فضیلتوں کو اپنے آپ سے مخصوص کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے، علی ابن ابی طالب رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرتے کرتے مقام ایسا آیا کہ جہاں پر تلوار ٹوٹی تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے ذوالفقار کو نازل فرمایا۔ یہ پہلی فضیلت۔ اور پھر اس کے بعد جب تلوار نازل ہوئی تو کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان شجاع علی جیسا شجاع نہیں ہے، کوئی تلوار ایسی تلوار نہیں ہے کہ جو دستائے مبارک علی ابن ابی طالب میں۔ تو یہ 2 فضیلتیں۔ آگے بڑھیے، جنگ خیبر میں رسول اللہ نے 3 افراد کو علم دیا، بھاگ کر آتے رہے تو وہاں پر فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا وَغَیْرَ فَرَّارٍ، کر میں علم اس کو دوں گا کہ جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا، فرار نہیں کرنے والا ہوگا۔ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اسے بھی دوست رکھتا ہوگا۔ یہ فضیلت جنگ خیبر میں۔ جنگ خندق میں علی ابن ابی طالب نے اپنے آپ سے ایک اور فضیلت کو مخصوص فرمایا کہ جو صرف اور صرف خاصہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جب دشمن آتا ہے عمرو ابن ابن ود، کوئی نہ گیا سوائے علی ابن ابی طالب کے، تو وہاں پر فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ اور پھر اس کے بعد جب علی ابن ابی طالب نے اسی جنگ میں جہاد اکبر اور جہاد اصغر، یعنی نفس کے اوپر کنٹرول، اور پھر اس کے بعد وہ جہاد کے جو میدان میں کیا جاتا ہے، دونوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت دشمن اسلام کے اوپر زمین و آسمان میں بسنے والوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اسلام کی بڑی جنگیں ہیں کہ ہر جنگ میں ایک خصوصیت کو اپنے آپ سے مخصوص فرمایا ہے علی ابن ابی طالب نے، اور وہی انداز 25 سال کے بعد جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں بھی نظر آتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل میں مولا امیر المؤمنین کے ساتھ تھا، اور مولا امیر المؤمنین کی جنگ اس قدر عظیم جنگ تھی جنگ جمل میں کہ ہر بھاگنے والا میدان سے دشمن علی ابن ابی طالب یہ کہہ رہا تھا کہ میں علی کے خوف سے بھاگ رہا ہوں۔ ہر مجروح جو زمین پر تڑپ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی نے مجھے مجروح کیا ہے، اور ہر مرنے والا اس کی زبان پر یہ تھا کہ علی نے مجھے قتل کیا ہے۔ وہی شجاعت ہے 25 سال کے بعد بھی۔ اور جنگ صفین میں عزیزان گرامی ایک وہ مرحلہ بھی آیا کہ جہاں پر یہ معاویہ کے لشکر کی طرف سے تیروں کا مہ برس رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں تیر آ رہے تھے۔
ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے اپنے فرزند محمد حنفیہ سے کہا کہ اے محمد حنفیہ بڑھ کر حملہ کرو. محمد حنفیہ کو تأمل ہوا, تیریں بہت زیادہ تعداد میں آ رہی تھیں, آگے وہ نہیں بڑھے. ایک مرتبہ پھر سے کہا اے محمد حنفیہ حملہ کرو. محمد حنفیہ کو تأمل ہوا. عزیزان گرامی, یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا امیر المومنین کو جلال آیا, خود گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے, ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور تلوار کی نیام سے محمد حنفیہ کی پشت پر مارا اور مارنے کے بعد کہا ہذا عرق من امک, یہ تیری ماں کی خون کا اثر ہے کہ تو آگے نہیں بڑھ رہا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ آئندہ آنے والے یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ علی کا فرزند تلواروں سے تیروں سے ڈر گیا. کہا کہ جو شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا کا لال ہوگا اس میں کبھی اس طرح سے خوف تیر و تلوار کا نہیں ہوگا. ہذا عرق من امک. اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد حملہ کیا, اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس حملے میں 500 بنی امیہ جیسے دشمنوں کو واصل جہنم فرمایا. جب واپس پلٹ کر آئے تو محمد حنفیہ سے کہا کہ اس طرح بیٹا حملہ کرتے ہیں, مرد تیرو تبر اور تلوار سے نہیں گھبرایا کرتے. اور عزیزان گرامی انداز جنگ کا یہ ہے علی ابن ابی طالب کا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ شجاعت کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی مبارز جب مبارزے کے لیے طلب کرتا تو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ مبارزے میں طلب کرنے والا شخص سر سے پیر تک لوہے میں گھرا ہوا ہوتا. جب وہ مبارزے پر بلاتا علی ابن ابی طالب صرف ایک تلوار اٹھاتے اس کے مقابلے پر چلے جاتے, اسے زیر کر دیتے. پھر اس کے بعد فرمایا مولا امیر المومنین نے واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہم, خدا کی قسم اگر سارے کے سارے عرب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سب کے سب مجھ پر حملہ کریں تو علی پشت نہیں دکھائے گا. اسی لیے مولا امیر المومنین نے کبھی زرہ پیٹھ پر نہیں باندھی اور کبھی تیز گھوڑا استعمال نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا مولا زرہ پیٹھ پر کیوں نہیں باندھتے؟ تو مولا نے فرمایا زرہ پیٹھ پر وہ حضرات باندھیں کہ جنہیں جنگ سے بھاگنے کی عادت لگی ہوئی ہے. اور تیز گھوڑا بھی میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ نہ میں جنگ سے بھاگتا ہوں اور نہ میرا دشمن اگر جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہو تو نہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. وَكَانَتْ ضَرَبَاتُهُ وَتْرًا, اور علی ابن ابی طالب کے ضربات جو ہوتے تھے وہ وتر ہوتے تھے. وتر کا مطلب ایک, دوسری ضربت لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ایک ضربت. اور ہیبت شجاعت علی کی اس قدر میدان میں ہوتی تھی کہ خود مولا نے فرمایا کہ ما لقیت رجلا الا اعاننی علی نفسہ, میری ہیبت میدان جنگ میں اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ جو بھی مبارزے پر آتا تھا وہ اپنے قتل ہونے میں میری مدد کرتا تھا. اپنے قتل ہونے میں مولا امیر المومنین کی مدد کرتا تھا. زبیر کہ جو جنگ جمل میں مولا علی کے مخالف میں آیا تھا, سیف اسلام کہا گیا اسے, اسلام کے لیے بڑی تلوار چلائی ہے, لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جب جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آیا تو خشیت علی ابن ابی طالب سے, شجاعت علی ابن ابی طالب سے سر تا پیر میرا بدن لرز رہا تھا. اور اس قدر ہیبت تھی کہ دشمنان اسلام پر علی کی شجاعت کے ذریعے تہدید بھی اصحاب کیا کرتے تھے. عمرو ابن مادی کرب ایک بہت بڑا شجاع عرب تھا. عمر ابن الخطاب کے دور میں حکومت ان کی تھی. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس نے مخالفت کی عمر ابن عبد الخطاب سے. ان کو یہ بس نہ پڑا کہ اسے اپنے قابو میں کریں, تو انہوں نے ایک خط لکھا عمر ابن مادی کرب کو, کہا اپنے کاموں سے تو باز آ جا, اگر باز نہیں آئے گا تو تیری طرف میں ایسے شجاع عرب کو بھیجوں گا کہ جب تلوار تیرے سر پر اس کی پڑے گی تو تلوار سرتے ہوتے ہوئے دو پیروں کے درمیان سے نکل جائے گی. جیسے عمر ابن مادی کرب نے یہ نامہ پڑھا, یہ لیٹر پڑھا تو کہا واللہ حددنی بعلی ابن ابی طالب, خدا کی قسم عمر ابن الخطاب نے علی سے مجھے ڈرایا ہے. ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، وہ ہیبت تھی شجاعت علی کی کہ جنگ صفین میں مولا نے یہ کہا کہ بھئی مسلمانوں کا خون کیوں بہایا جائے، آؤ معاویہ ہم تم مل کر میدان میں لڑتے ہیں، لوگوں کا خون کیوں بہائیں۔ تو ایک مرتبہ عمرو عاص کہتا ہے، معاویہ سے اس کا وزیر کہتا ہے کہ مولا علی نے بہت اچھی پیشکش کی ہے، بہت اچھی پیشنہاد ہے، جا کر لڑ لے، پتہ چل جائے گا کہ کون شجاع ہے اور کون غالب ہے، کون مغلوب ہے۔ تو اس نے ایک مرتبہ پلٹ کر ترچھی آنکھوں سے عمرو عاص کو دیکھا اور کہا کہ اے عمرو عاص، آج تک مشورے میں تو نے مجھ سے خیانت نہیں کی تھی، لیکن اب لگتا ہے تجھے میرے بعد شام کی حکومت پسند ہے، اس لیے تو خیانت کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، اس نے ایک جملہ کہا، معاویہ نے کہتا ہے انہ الشجاع المطرق، کیا تو نہیں جانتا کہ علی ابن ابی طالب ایسا شجاع ہے کہ جس کی تلوار کی زد سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ معاویہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر سب مل کر صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزو، جہاں پر اس قدر عظیم شجاعت پائی جاتی ہے مولا امیر المومنین میں، وہیں پر جنگ پر جاتے تھے تو کس لیے جاتے تھے؟ تاکہ شہادت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے علی کو جمع ازداد کہا گیا ہے۔ علی میں وہ صفات جمع ہوئی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور عام طور سے ایک دوسرے میں، کسی شخص میں ساتھ میں جمع نہیں ہوتی۔ جو شخص شجاع ہوتا ہے اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن کو قتل کرے، قتل نہ ہو، وہ قتل کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب جہاں پر شجاع عرب ہیں، فارس عرب ہیں، جنگ میں جب بھی جاتے تھے تو شہادت کی نیت سے جاتے تھے، کیونکہ شہادت بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ احد میں ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا علی نے جو رسول اللہ کا دفاع کیا تھا، دفاع کرتے کرتے 80 زخم مولا کے بدن پر لگے تھے، اور زخموں کا عالم یہ تھا کہ ایک زخم میں سے جب سوئی کو ڈالا جاتا تو زخم دوسرے زخم سے سوئی باہر نکل آتی۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول گرامی قدر عیادت علی ابن ابی طالب پر کے لیے جب علی سے ملنے کے لیے آئے تو علی نے دیکھتے ہی رسول اللہ کو گریہ شروع کیا۔ علی ابن ابی طالب نے جب گریہ شروع کیا تو رسول اللہ نے پوچھا، اے علی گریہ کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا وہاں پر کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنی جراحتوں کو برداشت کیا لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ عزیزو، یہ کردار علی ابن ابی طالب ہے کہ اتنی جراحتوں کے باوجود بھی گریہ کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ شہادت نصیب ہو جائے۔ اور ایک دوسرے صحابی رسول اللہ تھے کہ جنہوں نے غار میں صرف اور صرف سانپ کو دیکھ کر جان کے خطرے سے گریہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، شہادت نصیب ہوگی۔ اسی لیے جب ضرورت لگی ہے تو پہلا جملہ فرمایا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی اتنی جنگوں میں جو مولا علی جا رہے تھے شہادت کے لیے، اب وہ نصیب ہوئی ہے اللہ کے گھر میں، تو فوراً فرمایا فزت و رب الکعبہ۔ تو یہ زور بازو ہے علی کا کہ جو درس ہے، عبرت ہے تمام مؤمنین کے لیے امیر المؤمنین کی طرف سے۔ اور دوسرا زور جو ہوتا ہے، جیسے میں نے مجلس کے شروع میں عرض کیا، ایک تو زور بازو ہے اور دوسرا زور علم ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کی پھر مثال کسی اور جگہ نظر نہیں آتی اغیار میں۔ اسی لیے رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے بارے میں فرمایا، یا علی انت وصی و خلیفتی قد اعطاک اللہ علمی و فہمی۔ توجہ فرمائیے گا، کہا کہ اے علی، آپ میرے وصی اور خلیفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرا علم اور میرا فہم و شعور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی علم میں رسول اللہ کہ علی ابن ابی طالب برابر ہیں، اور شعور میں، فہم میں، ادراک میں رسول اللہ کی طرح اسلام کو اور قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے علی ابن ابی طالب اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ عالم میرے بعد امت میں علی ابن ابی طالب ہے۔ کبھی فرمایا کہ علی اعلم من سائر الانبیاء، کہ علی ابن ابی طالب تمام انبیاء کے اوپر علم میں فضیلت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإن عندي علم الاولین والآخرین، مجھ سے سوال کرو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، چونکہ اولین اور آخرین کا علم میرے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فإنی وارث علوم انبیاء والمرسلین، دوسرے جملے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وارث ہوں تمام پیغمبروں کے علوم کا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس من جملہ رسول اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی علم ان میں پایا جاتا تھا وہ سارے کا سارا علم علی ابن ابی طالب میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز کا احاطہ ہم نے امام مبین میں کر دیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ امام مبین سے مراد قرآن نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اسی لیے مخالفین نے بھی علی کے علم کا اعتراف کیا ہے، زور علم کا، جس طرح سے زور بازو کا اعتراف کیا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ ہر علم کا سرچشمہ علی کی ذات ہے، چاہے وہ علم توحید ہو، چاہے وہ علم عرفان ہو، چاہے وہ علم فلسفہ ہو، چاہے علم بلاغت ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے علم تفسیر قرآن ہو، ہر علم کو علی ابن ابی طالب نے کمال تک پہنچایا ہے۔ علم فقہ میں رسول گرامی قدر نے فرمایا تھا اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین قضاوت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر ابن الخطاب نے 2 جملے کہے ہیں، لولا علی لہلک عمر، ایک یہ جملہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے مقام پر فرمایا لا بقیت لمعضلۃ لیس فیہا ابو الحسن، اللہ مجھے قضاوت کے معاملے میں، ججمنٹ کے معاملے میں اس وقت تک کہ زندہ نہ رکھے جب تک کہ علی زندہ نہ ہو۔ یعنی اگر جب تک کہ علی نہ ہو میرا وجود نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرت نے قضاوت میں، چونکہ فقہ میں ایک باب قضاوت کا ہے، ایک باب معاملات کا ہے اور ایک باب عبادات کا ہے۔ قضاوت بڑا سخت ترین مرحلہ ہے، کیونکہ جہاں پر قضاوت میں ذرہ برابر غلطی ہو جاتی ہے تو مظلوم کو ظالم بنا دیا جاتا ہے، بڑا اہم مرحلہ ہے۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قاضی بننا چاہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ دوسرا کوئی الگ آکیوپیشن دیکھے، قاضی نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اور انہوں نے فیصلے عجیب کیے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو لایا گیا جس کا بچہ 6 مہینے کے اندر متولد ہو گیا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ عمر ابن الخطاب نے پوچھا کہ بتاؤ یہ 6 مہینے میں متولد کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ ہاں 6 مہینے میں متولد ہوا ہے۔ تو جیسے ہی دلیل ان کے پاس، اس عورت کے پاس نہیں تھی کہ یہ بچہ صحیح اور اسی شوہر کا ہے، تو اس وقت انہوں نے اس کی سنگساری کا، قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ مولا امیر المومنین وہیں پر تشریف فرما تھے۔ کہا کہ یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ تو کہا قرآن مجید سے کوئی دلیل ہے اے علی؟ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا 2 آیتیں پڑھی ہیں قرآن مجید کی۔ کہا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور بچے کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔
پھر اس کے بعد امام نے کہا کیا تم نے کوئی دوسری آیت جو قرآن مجید میں ہے اس کو نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پوری طریقے سے 2 سال تک دودھ پلاتے رہیں ولادت کے بعد. تو امام نے کہا 30 مہینوں میں سے 2 سال یعنی 24 مہینوں کو نکال لیا جائے تو 6 مہینے بچتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے اور یہ بچہ اسی شخص کا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسجد النبوی میں فتویٰ دے جب تک کہ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں موجود ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پر یہ ان سے کہنا پڑے گا کہ جب آپ قضاوت کے باب میں ہر چیز کو علی سے قبول کرتے ہیں تو آئیے ولی کے معنی مولا کو بھی علی سے قبول کر لیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی طریقے سے علم تفسیر قرآن، مفسر قرآن تاریخ میں اہل سنت جن سے نقل کرتے ہیں ابن عباس ہے. ابن عباس کون؟ شاگرد علی ابن ابی طالب. ابن عباس سے پوچھا گیا ابن عباس ذرا بتانا قرآن مجید کے بارے میں تمہارا علم اور علی کا علم کیسا ہے؟ اس نے کہا نعوذ باللہ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے، میری مثال علم قرآن کے بارے میں ایک قطرے کے جیسی ہے اور علی ابن ابی طالب کی مثال ایک سمندر بے کراں کی طرح ہے. اور پھر اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ میرا مقایسہ علی سے کبھی نہ کرنا. اب تمہیں میں ایک حدیث سناتا ہوں، یہ سنو اور اسے یاد رکھنا کہ میں نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علم کے 9 اجزاء ہیں، 9 جزو ہیں، 10 جزو ہیں معذرت، اور 10 جزو میں سے 9 جزو 9 حصے علم کے حکمت کے علی ابن ابی طالب کو دیے گئے ہیں، اور 10واں حصہ صرف ایک حصہ ساری کائنات کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک حصے میں بھی علی سب سے زیادہ عالم ہے. تو مقایسہ علی ابن ابی طالب کا نہیں کیا جا سکتا ہے. اب آئیے اغیار کو دیکھیں، قرآن مجید کا انہیں حفظ نہیں ہوا کرتا تھا، تفسیر تو دور کی بات. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد خلیفہ دوم سے مسند پر تشریف فرما ہے ممبر پہ، ان سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی. کہا بتائیے قرآن مجید میں، اس شخص کو بھی پتہ نہیں تھا، علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا. اس نے کہا ذرا بتائیے وفاکہتم و ابا، اس آیت میں فاکہے کے معنی کیا ہیں اور ابا کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا فاکہے کے معنی تو مجھے بھی پتا ہیں، یعنی سیب، اور ابا کے کیا معنی ہیں مجھے پتا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو کہا بلایا جائے علی ابن ابی طالب کو، علی سے یہ سوال پوچھا جائے کہ وفاکہتم و ابا میں فاکہے کے معنی تو پتہ ہیں، ابا کے معنی نہیں معلوم ہے، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو مولا علی نے کہا کہ وفاکہہ کے معنی سیب کے ہیں، ابا کے معنی گھاس اور بھوس کے ہیں. جیسے ہی یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا دلیل لائیے قرآن مجید سے. تو مولا علی نے کہا کیا تم نے آگے نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، کہ یہ فاکہہ اور ابا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے غذا ہے. تو فاکہے سے مراد فاکہہ غذا ہے انسانوں کے لیے، اور ابا یعنی جانوروں کی غذا سیب تو نہیں ہو سکتی، تو ابا کے معنی گھاس اور پوس کے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارے دیگر سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مفسر قرآن علی ابن ابی طالب، محکم متشابہ، کون سی آیت سفر میں، کون سی حضر میں، کون سی کس کی مذمت میں، کون سی کس کی شان میں، جنگ کے عالم میں، غیر جنگ کے عالم میں، ہر چیز کا قرآن مجید کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. اور یہ علم قرآن کو علی نے اس طرح سے پیش کیا ہے. علی کا چاہنے والا قرآن مجید سے بھی اسے واقفیت کی ضرورت ہے، تفسیر قرآن سے بھی واقفیت کی ضرورت ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو قرآن پڑھنے کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے۔ ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی کہ جس کا نام ابو عمر زادان تھا، یہ ایران کا رہنے والا تھا، جب یہ مسلمان ہوا تو ایک مرتبہ مولا علی گزر رہے تھے، راستے میں مولا علی نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑے ہی سریلی آواز میں اشعار فارسی کے پڑھ رہا ہے ترنم میں۔ مولا علی نے کہا اے زازان تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے؟ تو زازان نے کہا مولا قرآن مجید مجھے صرف اس قدر آتا ہے جو صورتیں نماز میں پڑھنی ہے وہ مجھے حفظ ہیں، بقیہ حفظ نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کیا چاہتے ہو کہ قرآن مجید تمہیں حفظ ہو جائے؟ زازان نے کہا ہاں مولا۔ تو کہا مولا نے کہا ہاں حفظ تو ضرور ہو جائے گا، لیکن وعدہ کرنا کہ اب سے جب تمہیں قرآن حفظ ہو جائے تو اشعار کے بجائے، دنیا داری کے اشعار کے بجائے تم قرآن مجید پڑھو گے۔ تو اس نے وعدہ لیا۔ وعدہ لینے کے بعد امام قریب آئے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، زازان کہتے ہیں مولا نے ایک کلمہ میرے کان میں کہا کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد امام نے اپنا لعاب دہن تھوڑا سا نکال کر میری زبان پر رکھا، اور امام 3 قدم چلے تھے کہ زازان نے محسوس کیا کہ سارے کا سارا قرآن مجید میں نے حفظ کر لیا ہے۔ عزیزان گرامی، زازان کو قرآن مجید کی ساری تعلیم امام علی علیہ السلام نے فرما دی، جس کے بعد زازان قرآن مجید کی بڑی سریلی آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک چونکہ بات میں نے اشعار کی کہہ دی ہے، تو یہ اشعار اس زمانے کے غیر مذہبی اشعار تھے، یعنی جس کا تعلق اہل بیت کی مدح سرائی سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کسی کو خدشہ یہ نہ ہو جائے کہ مولانا نے کہہ دیا ہے اشعار تو اس کا مطلب مثلا مرثیہ نہ کہا جائے، منقبت نہ کہی جائے، وہ اشعار وہ والے نہیں ہیں، بلکہ منقبت اہل بیت اطہار میں اشعار کا کہنا ثواب اور عین ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم سے حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص ایک بیت ہمارے لیے کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک بیت یعنی ایک گھر کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزو، علی کے علم سے استفادے کے بجائے علی سے لوگ سوال پوچھتے تھے اس لیے کہ علی کے علم کو آزمایا جائے۔ خوارج نے کیا کیا؟ جمع ہوئے 10 لوگ، جمع ہونے کے بعد کہا کہ علی سے ہم ایک ہی سوال کو پوچھیں گے، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ اگر ایک ہی جواب دیں گے تو رسول اللہ نے جو فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ہم سمجھیں کہ وہ حدیث غلط ہے۔ آئے علی سے پوچھا، کہا اے علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا علم افضل ہے۔ بتائیے وجہ کیا ہے؟ تو کہا علم افضل اس لیے ہے کہ علم میراث ہے پیغمبروں کی، انبیاء کی، اوصیاء کی، اور مال اس لیے مفضول ہے کہ مال میراث ہے فرعون، نمرود اور متکبر بادشاہوں کی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو امام نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا وجہ بتلائیے؟ تو کہا علم اس لیے افضل ہے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تیسرے شخص نے یہی سوال پوچھا تو امام نے بتایا علم افضل ہے اس لیے افضل ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو حقیقی معنی میں عالم ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، اور جس کے پاس مال آ جاتا ہے وہ متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ علم افضل ہے مال سے اس لیے کہ عالم سے لوگ دوستی کرتے ہیں اور مالدار سے لوگ دشمنیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب سب کو جواب دے دیا تو آخری شخص جب آیا اسے جواب ملا تو امام نے فرمایا کہ تم نے سوال تو پوچھ لیا ہے، لیکن اب اس کے بعد چونکہ کوئی شخص نہیں آنے والا ہے تو جاتے جاتے یہ جملہ سن لو، تمہارا سوال علی کے امتحان کے لیے تھا، اور خدا کی قسم میری موت تک اگر تم میں سے ہر ایک آدمی آ کر سوال کرتا کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو میں کہتا علم افضل ہے، اور ہر ایک کو اگر الگ سے علت اور مختلف علل بتلاتا، ایک جواب نہیں دیتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی کے پاس ظاہر و باطن کا علم ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اسی لیے قمبر، کمیل، میسم تمار، روشید حجری،
ان کی شہادتوں کو بتلایا کہ یہ کب شہید ہونے والے ہیں. ہر چیز کا ظاہر کا اور باطن کا علم تھا. ایک مرتبہ جو پیشین گوئیاں کی ہیں مولا امیر المومنین نے، اس میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ ایک شخص نے جب مولا علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کو بیٹھو، تو ایک شخص نے اٹھ کر ایک سوال کیا، کہا مولا بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں. جیسے ہی یہ جملہ سنا مولا علی نے تو امام غضبناک ہوئے اور کہا کہ وائے ہو تجھ پر، رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ملک کو تیرے بالوں کے اوپر مسلط کیا ہے کہ جو صبح و شام تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ تیرے داڑھی میں جتنے بال ہیں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ ہر داڑھی کے اوپر ایک شیطان، ہر داڑھی کے بال کے اوپر ایک شیطان مسلط ہے کہ جو تیرے گمراہی کے اسباب کو مہیا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا تیرے گھر میں ایک بچھڑا ہے کہ جو میرے فرزند حسین کو کربلا میں شہید کرے گا. اور وہ کون تھا جس کی بشارت، جس کی پیشین گوئی مولا نے فرمائی؟ سنان بن انس کی طرف اشارہ فرمایا تھا. سنان بن انس وہ ہے کہ جو قاتل امام حسین ابا عبداللہ الحسین ہے. اور عزیزو جو پیشین گوئی مولا نے فرمائی ہے وہ ہے کربلا کے تعلق سے کہ جب صفین سے جا رہے تھے یا واپس لوٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ مولا امیر المومنین ایک جگہ رکے ہیں، رکنے کے بعد گریہ کرنا شروع کر دیا. ابن عباس نے پوچھا مولا اس مقام پر گریہ کا کیا سبب ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا ہذہ موضع کرب و بلا، کہ اے ابن عباس یہ جگہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یدفن فیہ الحسین، کہ جس میں میرا لال حسین دفن کیا جائے. ہاں عزیزان گرامی مولا کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور 10 محرم بھی نمودار ہوئی. اور عزیزو اسی طریقے سے جیسے امام نے فرمایا تھا حسین مظلوم کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس کے انصار مارے جائیں گے، اسی طریقے سے پیشین گوئی پوری ہوئی. عزیزو 10 محرم جیسے ہی نمودار ہوئی اور عزیزو امام کے انصار اور اقربا شہید ہوئے تو امام کربلا میں وہ مظلوم ترین شخصیت ہے کہ جس پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی ہے. کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اقربا کو کھو دیا تھا، حسین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے انصار کو کھو دیا تھا. عزیزان گرامی حسین وہ ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور حسین وہ ہیں کہ جنہیں زینب ام کلثوم کے اسیر ہونے کی خبر ہے. عزیزان گرامی ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب امام وداع کے لیے آتے ہیں تو ارباب مقتل نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس گئے اور جانے کے بعد سید سجاد کو بیدار کیا، خدا حافظی کرنا چاہتے تھے. سید سجاد بیدار ہوئے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ بابا سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد سے رہا نہیں گیا، کہا سید سجاد نے کہا بابا ذرا بتائیے ابو الفضل العباس کہاں چلے گئے تھے؟ عزیزو ابھی تک ابو الفضل العباس کی شہادت کی خبر زینب نے سید سجاد کو نہیں دی. ایک مرتبہ کہا اے سید سجاد ابو الفضل العباس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، ابو الفضل العباس شہید ہو گئے. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا بتائیے علی اکبر کہاں ہیں، اونو محمد کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں؟ عزیزان گرامی امام نے کہا اے سید سجاد کس کس کا تم نام لوگے؟ بس یہ جان لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا. جیسے ہی یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں ذرا نیزہ لائیے، ذرا میری تلوار لائیے، ذرا عصا لے کر آئیے. پھوپھی اماں نے پوچھا اے سید سجاد کیا ارادہ ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں بابا کی حالت نہیں دیکھتے کہ حل من ناصر ینصرنا کی ندا بلند کرتے ہیں لیکن کوئی مددگار نہیں ہے، میں عصا کا سہارا لوں گا اور بابا سے دشمنوں کو دور کروں گا.
اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ ایک مرتبہ امام آئے اور آنے کے بعد زینب سے کہا کہ اے زینب ذرا پھٹا کپڑا لے کر آنا۔ زینب علیہ مقام نے کہا کہ اے مولا و آقا پھٹا ہوا لباس کس لیے چاہیے؟ تو کہا پھٹا ہوا لباس اس لیے چاہیے کہ میں اسے زیب تن کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد اس پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ لوٹا جائے۔ عزیزان گرامی، لباس لایا گیا، ایک چھوٹی سی شلوار تھی۔ امام نے فرمایا کہ میں یہ شلوار نہیں پہنوں گا کیونکہ چھوٹی شلوار ذلت کی علامت ہے۔ دوسری شلوار لائی گئی۔ عزیزو، امام نے لباس کو ہر جگہ سے پارا پارا کیا، لباس کو پہنا، اور لباس کو پہننے کے بعد ساری بیویوں کو جمع کیا۔ جمع کر کے کہتے ہیں یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، یا فاطمہ، علیکن من السلام وہذا آخر الاجتماع۔ کہ اے سکینہ، اے ام کلثوم، اے رباب، یہ آخری خدا حافظی ہے۔ خدا حافظ، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے اور سپرد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام وداع کر کے باہر نکلتے ہیں۔ یہ وہ مصیبت کا وقت ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے پیچھے سے آواز دی، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ جاؤ۔ کہا بہن خدا حافظی ہو چکی، آہستہ آہستہ جانے کے لیے کیوں کہتی ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ اما فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ اے زینب کربلا میں کل نہیں ہوں گی، میرے بجائے حسین کے سر کے گلے کا اس جگہ کا بوسہ لینا کہ جہاں پر خنجر سے شمر تلوار کو پھیرے گا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا، ابا کے دامن کو ہٹایا، جناب زینب نے گلے کا بوسہ لیا۔ عزیزو، پھر اس کے بعد آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین خود رکے، واپس پلٹ کر آئے۔ کہا زینب نے کہ مولا واپس پلٹ کر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا بہن زینب، مجھے بھی ایک اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ ماں نے جاتے جاتے کہا تھا کہ اے حسین، کل میں کربلا میں نہیں ہوں گی تو میری طرف سے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ لینا، چونکہ تمہارے بعد وہ ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، بوسہ لیا امام حسین نے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر زینب بڑی بیتابی کر رہی تھی، بہت گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک ہاتھ رکھا زینب کے سینے کے اوپر، جس کے بعد زینب کو ایسا سکون حاصل ہوا کہ کہا مولا چلے جائیے۔ اب اس کے بعد زینب اس طرح صبر کرے گی کہ صبر خود پریشان ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین چلتے ہیں، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، بیویاں گھوڑے کے اطراف ہیں۔ ایک مرتبہ امام تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ کہا اے اسب با وفا، یہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسب نے اپنی زبان میں اشارہ کیا، کہا مولا ذرا زمین کربلا کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو زمین کربلا کی طرف دیکھا مولا نے تو کیا دیکھا کہ سکینہ لپٹی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، چونکہ اب تک کے جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیز و امام نے کہا کہ سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، مجھے پتا ہے یتیمی کیا ہوتی ہے، آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے جائیں گے، ذرا پشت فرس سے زمین پر آ جائیے، مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے سے لگائیے، اپنے سینے پر سلائیے اور یتیموں کی طرح مجھ پر مہربانی کیجیے۔ عزیزان گرامی، امام نے دست شفقت پھیرا اور پھر اس کے بعد یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر عمر سعد نے کہا کہ امام بیویوں سے مل رہے ہیں، اگر فارغ ہو جائیں گے تو بڑا عظیم حملہ کیا جائے گا، اسی وقت حسین کی طرف سب مل کر حملہ کرو۔ عزیزان گرامی، عمر سعد کے کہنے کے بعد کثیر تعداد میں تیر امام حسین کے خیموں کی طرف پھینکے گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے بعض تیر بیویوں کے بدن میں پیوست ہو گئے، بیویاں
میاں واہ حسینہ واہ محمدہ کہتے ہوئے خیموں کے اندر داخل ہو گئیں۔ عزیزو جب یہ منظر مولا نے دیکھا تو فوراً دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ جب دشمن کو متفرق کیا تو ایک مرتبہ امام نے وہاں پر دشمنوں کو نصیحت کی، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے پیغمبر رسول گرامی قدر کا نواسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمۃ الزہرا کا لال ہوں کہ جس نے بڑی مشقتوں سے چکیاں پیس پیس کے مجھے پالا تھا؟ عزیزان گرامی امام نے معرفی کروائی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ یہ میری کچھ پیش نہاد ہے۔ ایک پیش نہاد یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ یا کسی اور جگہ جانے دے دو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تھوڑا سا پانی اگر ممکن ہے تو مجھے پلا دو۔ عزیزان گرامی امام نے یہ درخواست کی اس لیے کہ اتمام حجت کرنا چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی عمر سعد نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں یکو تنہا ہوں، تو ایک ایک شخص مجھ سے لڑنے کے لیے آئے۔ عمر سعد نے کہا آخری بات کو ہم قبول کرتے ہیں۔ عزیزو ایک ایک شخص آیا، امام کی تن بتن لڑائی ہوئی، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، شیر کا شیر ہے، اس سے تن بتن لڑائی نہیں ہو سکتی، سب مل کر حسین پر حملہ کریں۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ سارے کا سارا 30,000 کا لشکر ایک جگہ جمع ہوا۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ عزیزو کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ امام کی طرف پتھر اٹھا کر پھینکتا۔ ایک وہ وقت بھی آیا عزیزو کہ ایک ظالم نے امام حسین کی ران کے اوپر تلوار کو مارا۔ امام حسین پشت فرس سے زمین کربلا کے اوپر آئے لیکن فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر سے امام نے حملہ کیا۔ عزیزو ایک شخص نے ایک تیر چلایا کہ جو امام کی پیشانی میں آ کر پیوست ہوا۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے ہاتھ کو لیا اور اس پیشانی سے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ عزیزو ابھی یہ تیر نہیں نکلا تھا کہ ایک ظالم نے 3 شعبہ تیر چلایا کہ جو امام کے سینے میں پیوست ہوا۔ عزیزو جیسے ہی سینے میں پیوست ہوا تو یہ تیر 3 شعبے والا تیر پیٹھ سے امام کے نکل گیا۔ عزیزو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ امام حملہ کرتے ہوئے اسی عالم میں فرات کے قریب پہنچے، عباس کے قریب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہا اے عباس کیا تم نے اپنے بھائی کی جنگ کو دیکھا ہے؟ کیا تم داد حسین کو نہیں دو گے کہ جنگ کس طرح سے حسین نے کی ہے؟ عزیزو دشمنوں نے یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر یہ سوچا کہ کہیں امام حسین پانی نہ پی لیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ خیموں کی طرف جایا جائے، بیویوں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ عزیزو ادھر لشکر بڑا، ایک شخص نے کہا اے حسین تم پانی پی رہے ہو، ادھر خیام کی طرف حملہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام فرات سے پلٹے اور کہا اے شمر، اے شیعت آل ابی سفیان، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تم دنیا میں اپنے مرد بن کر رہو۔ عزیزان گرامی امام نے پھر حملہ کیا، کہاں کہاں تک لڑتے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب سب نے مل کر حملہ کیا۔ عزیزو اب جو حسین زمین کربلا پر آئے تو اس کے بعد حسین نہیں اٹھے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے کہ امام کے سر کو قلم کرے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ سنان بن انس آگے بڑھا، دوسری روایت کے مطابق شمر آگے بڑھا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ شمر نے جسارت کی، امام کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد داڑھی کو پکڑتا ہے۔ اور عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر شمر سے امام نے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں زہرا کا لال ہوں، تیرے پیغمبر کا نواسا ہوں؟ شمر نے کہا میں جانتا ہوں لیکن ذبح کروں گا۔ عزیزو 12 ضربتوں میں حسین کے سر کو جدا کیا گیا۔ منادی نے ندا دی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی شہادت واقع ہوئی تو یہاں پر مصیبت ختم نہیں ہوتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ابھی امام حسین کے بدن میں رمق حیات باقی تھی کہ عمر سعد نے کہا کہ 10 گھوڑوں کو لایا جائے، حسین کے بدن کو پامال کرنا ہے۔ عزیزو حسین کے
کے بدن کے اوپر 10 گھوڑے چلنے لگے، داہنی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں داہنی طرف، امام کا وزن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عزیز و ذوالجناح قریب آیا، خون حسین سے اپنے آپ کو ملموس کیا، اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ دوڑی دوڑی آئی، دیکھا ذوالجناح آ رہا ہے لیکن سوار نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا، اے ذوالجناح مجھے پتا ہے کہ میرا بابا شہید ہو گیا، بس ذرا یہ تو بتلانا کہ کیا میرا بابا جب شہید ہوا تو اسے دشمنوں نے پانی دیا تھا یا پیاسا میرا بابا شہید کر دیا گیا؟ ماتم حسین۔ میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، دیکھو نانا نواسا کہاں آ گیا، دیکھو نانا نواسا کہاں آ گیا، میں نے کرب و بلا کو معلق کیا، خون میرا آج خاک شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا میرا وعدہ ہوا پورا، تیرا قرآن بچا، تیرا کعبہ بچا، تا قیامت رہے گی
اذاں کی صدا، تیرا کعبہ بچا، تیرا کعبہ بچا، تا قیامت رہے گی اذاں کی صدا۔ ہوں میرا آج خاکے شفا بن گیا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نا میرا وعدہ ہوا پورا۔ چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، میری آہوش میں توڑا اکبر نے دم، کیسے لاشیں جواں لایا سوئے حرم، اپنے وعدے پہ سہتا رہا غم پہ غم، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نا میرا وعدہ ہوا پورا۔ بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا، کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا یہ دولہا یہ کم سن جواں، ایسے روندا گیا دشت میں علمہ، نانا دولہا یہ کم سن جواں، ایسے روندا گیا دشت میں علمہ، اپنے بیٹے کو پہچان پائی نہ ماں، اس کی دلہن نے خود توڑ دی چوڑیاں، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، عمر اتنی تھی اتنے ستم دیکھیے، جلتی ریتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہیں آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نا میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نا میرا وعدہ ہوا پورا۔ بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا، کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ حسین 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 کوئی آئے یا نہ آئے، میری لاش پہ تم
آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. جس وقت چلے گردن پہ چھری وہ زیر بدن جلتی رہتی. جس وقت چلے گردن پہ چھری وہ زیر بدن جلتی رہتی. جس وقت پکاروں غازی کو اور آ نہ سکے میرا غازی تم اس کو جگانا اماں. میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. پتھریلی زمین ہے مختل کی زخموں میں اذیت بھی ہوگی. تم چھالے والے ہاتھوں سے ہے جیسے چلاتی تھی چکی کنکر وہ ہٹانا اماں. میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. تیروں سے بھرا سینہ میرا دیکھے نہ میری پیاری بہنا. تیروں سے بھرا سینہ میرا دیکھے نہ میری پیاری بہنا. تم ڈال کے اپنے آنچل سے کچھ دیر چھپا لینا لاشا زینب سے چھپانا اماں. میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے. جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے اس میری لاڈلی بچی کو تم دینا دلاسا ماں بن کے سینے پہ سلانا اماں. میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. بیمار بہت عابد ہے میرا دو گام نہیں وہ چل سکتا. بیمار بہت عابد ہے میرا دو گام نہیں وہ چل سکتا. جب آگ لگے گی خیموں میں اور جلنے لگے بستر اس کا شعلوں سے بچانا اماں. میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے. جس وقت سکینہ ناکے سے رستے میں اچانک گر جائے اس میری لاڈلی بچی کو تم دینا دلاسا ماں بن کے سینے پہ سلانا اماں. میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم آنا اماں. کوئی آئے یا نہ آئے میری لاش پہ تم
مانا ماں کن خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کہوں خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا شان حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں پہ چھائے سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے دل سے ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لائیں ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لائیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لائیں عباس ہونا نہر پہ عباس ہونا نہر پہ عباس ہونا نہر پہ ہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین یا واقع نزح نکلے جا واقع نزح نکلے میرا دم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم کوئی پہ در نہ دیکھے